آپ نا مسجد سے چلے جائیں. مسجد والوں نے کہا آپ چلے جائیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. بلکہ اکا دکا جو نمازی حضرات تھے انہوں نے تو بڑا برا بلا بھی کہا. آپ یقین کریں مجھے اس وقت بہت رونا آیا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو تیرا گھر ہے, یا اللہ یہ تیرا گھر ہے. تیرے گھر میں اگر میں تو سب کو پتہ ہے, میرے علاقے والوں کو پتہ ہے اور پورے ماحول والوں کو پتہ ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے, زنانہ خسرا سے لوگ کہتے ہیں. لیکن یا اللہ میں تیرے گھر بھی آتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے تم اتنی نماز نہ پڑھا کرو کسی دوسری مسجد میں سے, کچھ بھی تو تکلیف ہوتی تھی. حاجہ سروں کی نا مائیں ہوتی ہیں, بس انہیں کا سہارا ہوتی ہیں. تو میری والدہ میرے ہاتھوں میں میری دنیا سے چلی گئی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ماں مجھے اچھی حالت میں دیکھ کے گئی. میرا بیٹا خواجہ سا نہیں ہے, میرا بیٹا کوئی ایسی زندگی بری زندگی میں نہیں ہے. میرے ماں باپ نے میرے پیچھے بڑی باتیں سنی. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. السلام علیکم جی. ڈیلی پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں یاسر شامی حاضر ہے. اس اسکرین کی دوسری ونڈو میں جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ خواجہ سرا ہیں. ان کا نام بلی تھا. یہ لوگوں کے فنکشنز پہ جایا کرتی تھی. ڈی ایچ اے, بحریہ ٹاؤن جو ایلیٹ ہے لاہور کی, کراچی, اسلام آباد کی, پورے ملک کی, وہاں پر یہ ناچا کرتے تھے گھنگرو باندھ کر. انہوں نے باقاعدہ کتھک سیکھا, انہوں نے باقاعدہ جو ہے کلاسیکل ڈانس سیکھا. ان کی ایک سٹوری ہے, یہ اپنے گھر کے قریب ایک مسجد میں جایا کرتے تھے. خواجہ سرا تھے. کبھی انسان کا دل کر پڑتا ہے, ہم جیسے گناہ گاروں کا کر پڑتا ہے کہ نماز پڑھ لیں یا اللہ کی راہ میں نکل پڑیں. وہ مسجد والے ان کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے. میں تب کی بات بتا رہا ہوں جب یہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے, یعنی یہ راہ ہدایت پر نہیں آئے تھے. اب تو یہ بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں. تو تب لوگوں نے ان کو مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ تم خواجہ سرا ہو, تم اس مسجد میں نہ آیا کرو. ان کو بڑی تکلیف ہوئی, جس کے بعد یہ اسی جو مطلب جو ان کی پرانی فیلڈ تھی جس میں یہ کام کر رہے تھے اس میں مزید دھنستے چلے گئے. نام بلی تھا اور لوگ ان کو ام ہریرہ کہا کرتے تھے, اور یہ اپنے گرو کے پاس رہتی تھی. جس کے بعد ان کی ملاقات مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی اور انہوں نے ان کا نام ام ہریرہ کی بجائے ابو ہریرہ رکھ دیا, جس کو بلیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوگا کہ صرف انہوں نے داڑھی رکھی ہے, ٹوپی پہن لی ہے. جناب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مدرسہ چلا رہی ہیں, وہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں, جس میں بہت سے خواجہ سراؤں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں, جو دین کی راہ پر آ گئے, اللہ کی راہ پر آ گئے. بہت شکریہ بلی, یہ آپ کا پرانا نام ہے لیکن میں آپ کو ابو ہریرہ کہوں گا. پہلے والی زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ پہلے والی زندگی میں کیا کیا کرتی تھی اور اب کی زندگی میں کیا چینج پایا؟ مجھے ڈانسنگ کا بڑا شوق تھا, ڈانس, اور میں کلاسیکل کتھک. میرے جو استاد جی تھے وہ میڈم بہار کے بھانجے تھے, کراچی کے نعیم استاد جی نعیم صاحب, اور لاہور کی بازار حسن میں بھی, ہیرا منڈی میں ادھر رہے ہم لوگ. ہیرا منڈی میں بھی, ہیرا منڈی میں جی ہمارے جو ہے نا وہ آشی جی ہیں بڑے ہیں, اور حاجی میوی جی میرے گرو جی سے استاد جی جنہوں مجھے پیار سے بلی کہا کرتے تھے. دن میں کتنا کما لیتے تھے تب آپ؟ بہت کماتے تھے تب تو. کمانا بڑا اچھا ہوتا تھا ہمارا. 15 دن کا اگر کوئی پلے ہوتا تھا تو بھی چلتا تھا. اور ویسے فنکشن کرتے تھے تو یہ ادھر ڈیفینس میں کدھر فنکشن کیے, اور بھی بہت جگہوں پہ کیے. تو گھنگرو اور یہ سب میک اپ وغیرہ ساری چیزیں. اب جب وہ میرے استاد مجھے گانا سکھاتے, وہ مجھے کلاسیکل کتھک سکھاتے تھے, وہ 1 2 3 1 2 3 ایسے وہ مجھے ریدم ہوتا 1 ریدم 2 کے ساتھ 3 4, تو سارا سیکھا میں نے. لیکن میں اللہ نے پتہ نہیں میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا اللہ پاک نے کہ مجھے اس میں زیادہ جانے نہیں دیا. لیکن وہاں سے یہ ابھی جو مجھے آپ دیکھ رہے ہو یہ چینج کیسے آیا؟ چینج آیا نا, کبھی اللہ پاک دنیا سے بندے کو ٹھوکر لگواتے ہیں تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ پیچھے. اور دیکھیں میں مسلمان ہوں, اور وہاں حاجہ صاحب کے اندر بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی محبت ہے, تو انسان ہے, انسان ہے. اور اپنے گناہوں کی اتنا زیادہ ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں مسجد یاد آتی ہے, نماز یاد آتی ہے. لیکن جو پیچھے معاشرے میں جب میرا اس ماحول میں میرا آنا جانا تھا, شوبز میں تھا, سارا کچھ تھا, تو اس میں مسجد میں آنا جانا تو لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے تھے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا
تو جب وہ سحری میں وہ اناؤنس نہیں کرتے تھے روزے دارو اللہ نبی کے پیارو، تو میں صبح 1 گھنٹہ پہلے سب سے پہلے چلا جاتا تھا مسجد میں جا کے تہجد پڑھتا تھا. میں 1 مہینہ کوئی کام نہیں کرتا تھا بالکل. میں نے 11 مہینے بہت کمایا ہوا ہے. تو پورے رمضان میں ایک قرآن پاک پورا پڑھ لیتے تھے نا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مسجد میں یہ آپ نا مسجد سے چلے جائیں. مسجد والوں نے کہا آپ چل جائیں، آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں. بلکہ اکا دکا جو نمازی حضرات تھے انہوں نے تو بڑا برا بلا بھی کہا. آپ یقین کریں مجھے اس وقت بہت رونا آیا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو تیرا گھر ہے، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے. تیرے گھر میں اگر میں تو سب کو پتہ ہے، میرے علاقے والوں کو پتہ ہے اور پورے ماحول والوں کو پتہ ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے، زنانہ خسرا سے لوگ کہتے ہیں. لیکن یا اللہ میں تیرے گھر بھی آتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے تم اتنی نماز نہ پڑھا کرو کسی دوسری مسجد میں سے کچھ بھی. تو تکلیف ہوتی تھی وہاں. اس وقت یہ بہت بڑی پرابلم تھی کہ دل کرتا تھا بالکل ہی یہ ساری دنیا چھوڑ کے نا ایک ہی ماحول کو پکا کر لوں. ناچ گانا شوبز کا ماحول جس میں ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں وہی صحیح ہے. یہ لوگ ہمیں رسپیکٹ تو کرتے ہیں، دل کے اندر وہی محبت وہی تھی اللہ کی. تو وہاں جہاں میرے گرو جی کا گھر تھا، جہاں ہمارا ہیرا منڈی میں بھی، وہاں مسجد میں پھر میں نے نماز پڑھتے اپنے گھر کے قریب ایک اور مسجد تھی. میں کہ یہاں پڑھ لوں، یہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی میں کون. تو وہاں میں نے جا کے نماز پڑھنی اور چپکے سے نماز پڑھ کے آ جانا نماز پڑھ کے آ جانا. اب وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ مجھے دیکھتے تھے یہ نماز پڑھتے لیکن ہے خواجہ سرا. اچھا. اور وہ مجھے بٹھاتے تھے پاس، وہ ایک حدیث پاک پڑھتے تھے تو وہ پڑھتے تو مجھے بٹھا کے بھائی آپ سن لیں بیان سن لیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ان کو اور میں سوچتا تھا وہاں پہ کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں اس شعبے سے ہوں تو کہیں یہ بھی نہ مجھے رخصت کر دیں پچھلی مسجد والوں کی طرح. ہاں بس دل میں ڈر آ گیا نا، بات آگے دل میں آ گئی. 14 سال بڑا عرصہ ہوتے ہیں یاسر جی کہ آپ نے ایک مسجد کی خدمت کی ہو. وہاں پہ تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ نے اسپیکر پہ آگے نہیں آنا، آپ پیچھے صاحب میں نماز پڑھے جا کے. ان کو نہیں پتا تھا بیچاروں کو میرا بھی قصور تو ان لوگوں نے اچھا ویلکم کیا. پھر دوسری مسجد میں بڑا اچھا کرتے رہے. وہاں جو میں سنتا تھا نا وہ میرے دل میں اور امنگ پیدا ہوتی تھی. کرتے آپ یقین کریں کیا سنا، کیا ریاضتیں کی، کیا عبادات حدیث پاک سنتے تھے. وہ مجھے غسل کے وسائل اور دین کا کام کی بات بتاتے تھے. خیر ان لوگوں نے مجھے بڑا ہی رسپیکٹ دی. اچھا میں نے ان سے سوچا وہاں کرتے میرے دل میں آیا کہ میں یہ ساری لائف چھوڑنا تو کب تک کمانا ہے. روز 1,50,000 10,000 20,000 50 کماتے ہیں. لیکن پھر خیر اللہ سبحانہ وتعالی اب جو دوسری مسجد میں میرا جانا نا وہاں دین کی بات سنتے نا تو وہ لوگ بڑے اچھے تھے، وہ مجھے رسپیکٹ کرتے. میں نے ان کو بتایا کچھ نہیں. خیر ان کو ایک عرصے کے بعد بہت خود ہی پتہ چل گیا. مجھے نہیں پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے کوئی اتنا بڑا مدرسہ بنوانا چاہتے ہیں. تو شروع میں مجھے اس کی بھی بڑی تکلیفیں آئی ہیں. اس میں کیا پرابلمز آئیں جب آپ نے پرابلم یہ آئی کوئی چاہتا ہی نہیں تھا مدرسہ بنے خواجہ سروں کا. جس کے بعد جاتے میں نے کہا ہم نے مدرسہ بنانا ہے خواجہ سروں کا، ہم نے دین سیکھنے سکھانے کا. تو کہتے تھے نا بابا نا ہم نے یہ جس گھر میں چلے بھائی نکلتے ہی نہیں دوبارہ، آپ کو نہیں رکھنا. پھر میں ایک بھائی تھے تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ آ جائیں. سارا پوشن انہوں نے ہمیں دیا. 5 سال پہلے کی بات ہے. مدرسے کا افتتاح ہوا. افتتاح کے 1 مہینے بعد 2-3 میرے ساتھ جو جوائنٹ تھے جنہوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم مدرسہ چلائیں گے وہ تینوں ہی چلے گئے. آپ اکیلی رہ گئی؟ میں وہاں پہ اکیلی رہ گئی. آپ کتنے خواجہ سرا ہیں آپ کے مدرسے اب تو ماشاءاللہ 100 سے زیادہ خواجہ صاحب کو میں نے دین سکھایا. بڑے بزرگ خواجہ سرا ہیں. ان کی آپ پرانی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کس طرح کی ہے، جس میں وہ ناچ گانے کرتے تھے اور اب انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت رسول رکھی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر پڑھاتے ہیں. انہوں نے آنا تھا، ان کو بخار تھا. وہ میرے ہمارے پہلے طالب علم ہے جو لیڈیز بعد میں میرے پاس آئے تھے. تقریباً کچھ 70 سال ان کی ایج ہے. 70 سال کے خواجہ سرا عبدالرزاق کاشی ان کا نام ہے. تو دیکھیے ان کی زندگی اللہ نے مجھے بدلا. میرے پیچھے کتنے لوگوں کو چینج کیا. لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جب آپ سے تبلیغ سن رہے ہوتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کئی مسجدوں والے مجھے بلاتے ہیں تو جی آپ بات کر لیں، چلو لوگوں کو فائدہ ہو جائے دین کی بات. تم لوگ مجھے بعد میں کہہ دیتے ہیں آپ اس طبقے سے تو نہیں. مجھے سٹائل سے، بولنے سے، ٹیمپو سے، لہجے سے لوگ جج کر لیتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ خواجہ سرا ہے. کیونکہ میری وہ طبیعت سے نکلی نہیں کبھی بات. مجھے میں کتنا بھی وہ بزرگ بن کے بیٹھوں بیان کرنے کے لیے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کی پہلے 24 وقت گزرا ہے، کہاں آپ نے کب توبہ کی. آپ نے لوگ ایسے پوچھتے سوال کرتے ہیں. لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں. لوگوں کے نورانی چہرے تو دیکھتے ہیں. ان نورانی چہروں نے انہوں نے پیچھے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں. یاسر یہ کوئی نہیں چاہتا. بہت میرا آپ دیکھو نا مدرسہ بنا ہے مجھے تو مدرسے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. نہ میں حافظ، عالم، قاری، مفتی
اور جو میرے استاد جی جواد وسیم صاحب بابا جان وہ مجھے کہتے تم نہ قاری ہو حافظ عالم ہو, تم نے خواجہ سرا تم نے مدرسہ بنا لیا کیوں؟ تو میں نے کہا امی مجھے پتہ نہیں, لیکن مجھے بس 3-4 نے کہا تو ہم نے مدرسہ کریٹ کر لیا, اس کا افتتاح کر دیا. جواد وسیم صاحب خفا رہے ہیں مجھ سے سال پورا 2.5 سال خفا رہے ہیں. جب نیا مدرسہ اللہ نے ہمیں دیا اسی جگہ پہ تو اس کا افتتاح ہوا تو استاد جی نے اس کو بولا کہ ہائے اللہ نے تجھے اتنا بڑا کام لیا, مجھے نہیں پتا تھا, اب اتنے خواجہ سرا آ کے تمہارے پاس. یہ جن کا نام لے رہی ہیں وہ جواد وسیم صاحب ہمارے بھی استاد ہیں اور تھیٹر میں وہ کام کرتے ہیں, وہ داڑھی والے. ان کی آپ نے بڑی جگتیں بھی سنی ہوں گی. انہوں نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور وہ بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں جن میں سے ان کی ایک سپورٹ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہے اس کا آج تک جنازہ نہیں دیکھا, اس کے آج تک جنازے کا اعلان نہیں سنا, یا آج تک آپ لوگوں کا کوئی قبرستان یا قبر نہیں دیکھی گئی. تو سب سے پہلے بتائیں کہ خواجہ سراؤں کا جنازہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے؟ اعلان نہیں ہوتے, بتاتے نہیں ہیں لوگ بھی خواجہ سرا فوت ہوا ہے. اب چونکہ میں حجاب سے میں 10 سال سے میں نے دینی زندگی گزاری ہے, میں نے اپنے خواجہ سراؤں کو لاہور کے اندر میں نے خود غسل دیا, میں نے خود ان کو کفن پہنایا, میں نے خود ان کے جنازے پڑھے, ان کی تدفینیں کی. اب کتنے خواجہ سرا کی, اور الحمدللہ میں نے اپنے پاس کفن بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی خواجہ سرا جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میں اس کو غسل بھی دوں سنت کے مطابق, اس کو جنازہ بھی کو پڑھوں, اس کا پڑھوں. تو یہ الحمدللہ یہ دین کی برکتوں سے ہم خود ہی کرتے ہیں, تو یہ نارمل ہے جیسے عام. تو اب آپ خواجہ سراؤں کو غسل بھی دیتی ہیں اور جنازے بھی پڑھاتی ہیں. جب ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک عورت اور مرد کی دعا ڈیفرنٹ ہے, تو وہ ان کی دعا بھی مردوں والی دعا ہی ہوتی ہے, عورتوں والی دعا ہی ہوتی ہے جو جنازے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوگا کہ خواجہ سرا اپنے ساتھ جاؤں گی, لگاؤں گی, کروں گی, پیوں گی, کھاؤں گی, ایک جو فیمیل کی صفات ہے وہ اپنے ساتھ جوڑتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ان کے اندر ایک میرے اندر بھی ہے, میں یہ وہ نہیں ہے, شوق ہوتا ہے اندر سے, طبیعت اتنی گہری ہے کہ مرد بننے کو دل ہی نہیں کرتا. اب میرے پاس درس گاہ میں جو لوگ آتے ہیں, میرے پاس جو آتے ہیں خواجہ سرا آتے ہیں, تو وہ شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہاں اچھا میں آ رہی ہوں, میں جا رہی ہوں, میں کر رہی ہوں. تو اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ پہلے والی زندگی میں سکون تھا جب آپ بلی تھیں, یا اب والی زندگی میں سکون ہے جب ابو ہریرہ ہیں؟ دیکھیں مولانا تاج میر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے بلی سے ابو ہریرہ میرا نام رکھا. ان کا یہ میرے لیے پر بہت بڑی ایک انعام ہے کہ میرا نام بلی کیا تو اب ابو ہریرہ رکھ دیا, تو یہ بڑے لوگ بڑی باتیں. تو اب جب یہ زندگی ہے تو یار سے میرا بڑا سکون ہے. معاشی معاملہ تو کم ہوئے ہوں گے کیونکہ اللہ کی راہ میں چلنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اہل غریب ہی ہوتے ہیں. نہیں, میں ایسے کہوں گا میں بہت امیر ہوں, میرے پاس اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, قرآن پاک ہے, سورہ یاسین ہے, سورۃ اخلاص ہے, آیت الکرسی ہے, انا تینا کوثر ہے میرے پاس. میں غریب نہیں ہوں, میں غریب نہیں ہوں یاسر. مجھے لوگ, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں, شروع میں مجھے بڑے حالات آئے ہیں, معاملات آئے ہیں, تنگ دستیاں آئی ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن مسجد ہوتی تھی میرے پاس. ہم رائل کنگ لوگ ہیں, ہم تو حضور کے ہیں, حضور ہمارے ہیں, تو ہم کیسے غریب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو سگنلز پر, اشاروں پر خواجہ سرا مانگتے ہیں, فنکشنز پر جاتے ہیں, اوبویسلی کیونکہ حکومتوں نے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا, تو کبھی ان کو بھی تبلیغ کی ہے, ان کے پاس بھی آپ گئی ہیں؟ یاسر جو مدرسہ بنا ہے 5 سال ہو گئے, اس میں سارے آتے ہیں, سب آتے ہیں آ کے, اور تھک چکے ہیں وہ بھی بیچارے, سر کو مانگ کے, اور جوڑ کے تھک گئے ہیں. کس کے لیے کرنا, ان کے آگے پیچھے کسی کا ہے, کسی کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو والدین نے آپ کو رکھا تھا, یا خواجہ سراؤں کو جس طریقے سے نکال دیتے ہیں خواجہ سرا خود نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے؟ آپ اپنے گھر سے دور ہو گئی تھی؟ یاسر میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. ہاں کبھی باہر رہنا, آنا جانا, تو والد صاحب کو فوت ہوئے ہو گئے 18-20 سال ہو گئے. والدہ میری بھی 4 ماہ پہلے فوت ہوئیں, تو وہ ان کو بھی ماشاء اللہ نے بہت دینی صفات سے. یعنی آپ والدہ کے ساتھ ہی رہتی تھی؟ والدہ میرے ساتھ, والدہ میرے پاس رہتی تھی. ابھی 4 ماہ ہو گئے. وفات آپ کے ہاتھوں میں ہوئی؟ میرے ہاتھوں میں. میں جیسے ہم روزانہ حدیث پڑھتے ہیں نا, اس دن میری باری تھی تو میں ہی حدیث پاک پڑھ رہی تھی, تو میری والدہ میرے پاس 4 پہ بھی بیٹھی تھی, میرے پاس ان کے پاس حدیث پاک پڑھی ہے. میری والدہ نے اونچی سے کلمہ پڑھا میرے پاس بیٹھ کے, تو میں نے کہا, میں نے دیکھا تو میں نے کہا پتہ نہیں ویسے پڑھا. دوبارہ پھر اونچی آواز سے پڑھا, تو تیسری دفعہ مجھے اشارہ کیا کہ میرا سانس نہیں آ رہا, تو میں نے قریب بھر کے ان کی کمر پہ ملنا شروع کی, شاید ان کو کوئی ایریٹیشن ہو رہی ہے, کوئی گلے میں کوئی چیز, کوئی گوتا لگ گیا. اب یقین کرے میرے ہاتھ میں میری والدہ چلی گئی. خواجہ سراؤں کی نا مائیں ہوتی ہیں, بس انہیں کا سہارا ہوتی ہیں. تو میری والدہ میرے ہاتھوں میں میری دنیا سے چلی گئی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ماں مجھے اچھی حالت میں دیکھ کے گئی. میرا بیٹا خواجہ سرا نہیں ہے, میرا بیٹا کوئی ایسی زندگی بری زندگی میں نہیں ہے. میرے ماں باپ نے میرے پیچھے بڑی باتیں سنی, بس ان کی جو انہوں نے میری طرف سے جو لوگوں سے تانے سنے,
باتیں سنی, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. تو یہ جو تانے دینے والے لوگ ہیں, کوئی آپ کی ماں کا اختیار تو نہیں تھا کہ آپ خواجہ سرا پیدا ہو, یا میرا اختیار تو نہیں تھا میں مرد پیدا ہوتا, یا کسی کا اختیار نہیں ہے وہ عورت پیدا ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے نا, تخلیق ہے. تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو یہ ٹونٹس کر دیتے ہیں؟ اولاد ماں باپ کا ایک جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, وہ کوئی بیٹا اندھا ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, چرسی ہے, بنگی, شرابی بھی ہے نا, خواجہ سرابی ہے نا, کسی کو کسی کی بیٹی کی طرف سے مت کہیں, ماں باپ کے کلیجے چیرے جاتے ہیں. آپ نعت پڑھتی ہیں, تلاوت کرتی ہیں, قرات کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ نعت ہاں تو میں سنگر بھی رہ چکی, نعت ہاں بھی رہ چکی, تو اب تو حفظ شروع کیا ہوا ہے, تو کبھی کبھی کوئی ایک شعر پڑھتی ہوتی ہوں. نعت کا کوئی شعر سنا دیں آخر میں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. تو جناب یہ پاکستان کا میرے خیال میں پہلا مدرسہ ہوگا جو کہ خواجہ سراؤں کے لیے کام کر رہا ہے, اور ان کا آج سے میں نے 5-6 سال پہلے بھی ایک انٹرویو کیا تھا, تو تب بھی بہت سے لوگوں نے ان کی سپورٹ کی. ان کا نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, ابو ہریرہ کا, جو کہ خواجہ سراؤں کے لیے, ان کی دینی تعلیم کے لیے اور ان کو راہ ہدایت اور پرسکون زندگی کی طرف کھینچنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ان کے ساتھ کافی لوگ بھی ہیں, اور تقریباً 100 کے قریب اسٹوڈنٹس ان کے پاس ابھی پڑھ بھی رہے ہیں جو کہ خواجہ سرا ہیں. میرے شاگرد کہتے ہیں آپ ہم نے توبہ کر لیا, آپ ہمیں عمرہ کروائیں, ہمیں اللہ کا گھر دکھلا دے. جو توبہ طیب ہوئی مدرسے کے میرے طالب شاگرد ہیں نا, تو اب ان کے اندر خوب ہے اللہ کے گھر جائیں گے, ہم خانہ کعبہ دیکھ لیں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو مجھے کوئی کہتا ہے نا, تو میں کوئی آپ کو مالی مانگ کرنا چاہتے ہو نا, چلو ٹھیک ہے اللہ کا رستہ ہے, لیکن میرے فلاں کسی خواجہ سرا کو, میرے شاگرد کو اللہ کرم کرے گا. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو سپورٹ کرنے والے ہیں. فرمائے, یہ چند بھائیوں کی برکت سے ہم درس کا چلا رہے ہیں. غریب داور یتیم پرور, حضور اکرم کرم کے پیکر, بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن, حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں. ایک اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک عظیم شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. ابو ہریرہ, کیا بات ہے, آپ کا اللہ آپ کے توسط سے ہمیں بھی ہدایت دے, اور ہر صاحب ایمان کو ہدایت دے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا ضرور. تھینک یو. اللہ حافظ.